اس لیے جو حضرات اب تک جلسہ گاہ میں نہیں آئے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اب بہت جلد آپ کے سامنے ایک دینی و اصلاحی مکالمہ کی شکل میں ہے، وہ بہت جلد آنے والا ہے، اس لیے آپ حضرات جم کر بیٹھے رہیے۔ ابھی ہمارے سامنے جو علماء کرام ہیں ان کا بیان ہوگا، پھر ہمارے درمیان میں شیخ ثانی حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم استاد حدیث جامعہ مرکز العلوم شمرہ اب کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا، پھر ان کے بیانات کے بعد دعا ہو جائے گی۔ بہت مختصر پروگرام رہ گیا ہے، جو حضرات اب تک نہیں آئے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اب اس کے بعد حدیث نمبر 1 سے 5 تک سنانے کی عظمت السلام علیکم حضرات، 1 سے لے کے 5 تک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1، الدین یسر، دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، مفتاح تیسرا، جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، من غصنا فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے مسلمانوں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ٹکی بھائی کی طرف سے انعام آیا 50 روپیہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد حدیث نمبر 6 سے 10 تک سنانے کے لیے سید زہیب سلمہ آئیں اور سنائیں۔ السلام علیکم حضرات، میں آپ کے سامنے حدیث 6 سے لے کے 10 تک سنانے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 6، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8، من التاب نوبۃ فلیس منا، جو شخص ہماری کوئی چیز چھین کر لے جائے وہ ہم مسلمانوں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10، اجتنبوا الغضب، غصے سے بچو۔ ماشاءاللہ، شاباش، جزاک اللہ، بہت خوب۔ اپنا انعام لے کر جائیں۔ اب اس کے بعد بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعا سنانے کے لیے محمد فرحان۔ السلام علیکم، میں آپ حضرات کے سامنے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا سنانے جا رہا ہوں۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، اپنا انعام لے جائیں۔ اب اس کے بعد انعام لے لیں۔ اب ایک مکالمہ رہ گیا ہے جو انشاءاللہ آخر میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے استاد محترم حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر مکتب پر روشنی ڈالیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان محترم، حضرت الاستاذ الاساتذہ، اللہ رب العزت کا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو مجھے اس دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات سامعین، آپ مغرب بعد سے لے کر اب تک ان معصوم بچے کی معصوم زبان سے قرآن و حدیث کی باتیں اور حدیث سن رہے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم آج کیوں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، دوسری قوم ہم سے بہت آگے کیوں نکل گئی ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں دین کا ماحول نہیں ہے۔ ہمارے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل نہیں کیا۔ جب بچے کی زبان کھلتی ہے تو بچوں کو ہم جو ہے ABCD سے کھلواتے ہیں، نہ کہ الف با تا سا سے۔ اور جب بچہ عمر میں ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو بچے کو ہم جو ہے کہاں بھیجتے ہیں؟ اسکولوں میں، نہ کہ مدرسے میں یا مکتب میں۔ دیکھیے، کوئی بھی بڑے پوزیشن میں ہو، چاہے وقت کا بہت بڑا کیا ہو، آفیسر ہو یا چیف جسٹس ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو چیف جسٹس بننا ہے تو اس کو ABCD پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی کو عالم دین بننا ہے، شیخ بننا ہے، مفسر بننا ہے، محقق بننا ہے، مدقق بننا ہے، اس کے لیے اس کو الف با تا سا پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جڑ ہے۔ اگر وہ الف با تا سا نہیں پڑھا تو وہ مفسر نہیں بن سکتا، محقق نہیں بن سکتا، اپنے وقت کا ولی کامل نہیں بن سکتا۔ جس طریقے سے وہ ABCD پڑھے کے بغیر چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اسی طریقے سے بچہ الف با تا سا اگر نہیں پڑھا تو بچہ کیا بڑے ہو بوڑھے ہو، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو دین کا جو ذریعہ ہے اس سے ہم دور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے، بعض ایسی جگہ جانا ہوا ہے، 60 70 سال 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا، میرے ساتھ بھی ہوا سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک صاحب میرے ساتھ میں نماز پڑھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تکبیر کہیے، غور سے سنیے گا بات کو، آپ تکبیر کہیے۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں 60 70 سال عمر ہے ان کی، تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں مول صاحب تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے بھائی، تکبیر جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو مؤذن تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس شخص کو تکبیر نہیں معلوم، یہ تو دور کی بات ہو گئی، کلمہ تک نہیں معلوم ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔
اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے یہ مکتب کی اصل ہے، یہ مکتب کا یہ پھل ہے، اور عزیزم حافظ غزالی سلمہ کی محنت کا پھل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے، نظر بس سے بچائے، اللہ ان کو اور محنت کرنے کی توفیق دے۔ یہ محنت کا پھل آپ حضرات کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام کیوں جا رہا ہے؟ دکھانے کی نہیں، اصل یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو جو بھیجا تھا، بچوں نے کیا سیکھا، بچوں نے کیا سیکھا۔ اب یہ معصوم بچے جو آپ اپنی جو ان کی زبان سے سنے ہیں، یہ آج کے اگر 50 سال یا 60 سال کی عمر کو پوچھ دیا جائے، نہیں معلوم کلمہ تک، حدیث کا لفظ بھی نہیں بول سکتے، لفظ حدیث بھی نہیں بول سکتے۔ میرے بھائیوں، اصل وجہ ہے آج ہماری قوم جو پیچھے ہٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، عزت لوٹی جا رہی، وجہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دنیا کی طرف بھاگے۔ اللہ کہتا ہے جو دین کی طرف آئے گا میں اس کو دین اور دنیا اس کے قدموں کے نیچے بھر دوں گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دیوبند میں آج بھی وہ مسجد قائم ہے، مسجد چھتا۔ آپ تشریف فرما ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، پیر پھیلائے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، آپ کو اشرفی لا کے پیش کیا۔ اشرفی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا رہتا ہے، اس کی قیمت جو ہے لاکھوں کروڑوں کی ہے۔ جب وہ لا کے آپ کو اشرفی پیش کیا، آپ نے وہ سمجھا کہ یہ کوئی مانگنے والا ہے، سائل ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ اشرفی لا کے دیا تو آپ اس کو قبول نہیں کیے، تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قاسم جو ہے پیر تو پھیلاتا ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ ہاتھ جب پھیلاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ محتاج ہے، مانگنے والا ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب اس کو انکار کر دیے، نہیں لیے، قبول نہیں کرے، تو وہ شخص کیا کرا، آپ کی جوتیوں میں لا کے ڈال دیا اس اشرفی کو، وہ اشرفی کو لا کے آپ کی جوتیوں میں ڈال دیا۔ تو آپ جب باہر آئے دیکھے آپ کی جوتیوں میں وہ اشرفی پڑی ہوئی ہے، آپ کیا کریں، دونوں انگوٹھے میں ایسا پکڑ کر جوتیوں کو جھاڑ دیا، اشرفی وہی چھوڑ دی۔ تو ان کے ساتھ جو شاگرد تھے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، اگر تم علم دین حاصل کرو گے اور حاصل کرنے کے بعد عمل کرو گے، یہ دنیا ایسی جوتیوں میں آگی جیسے تم نے دیکھا میری جوتیوں میں اشرفی پڑی ہوئی تھی۔ کہنا کیا ہے، اگر ہم دین کی طرف، اللہ اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی، اللہ رب العزت دنیا کو ہمارے قدموں کے نیچے لا کے ڈال دے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جو آپ پروگرام دیکھیں، بچوں کا سنیں، اس پر عمل کریں، خالی سننے سے نہیں، اللہ سننے پر نجات نہیں دے گا، اللہ عمل کرنے پر نجات دے گا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، مگر عمل پہ نجات ہے، عمل پہ یہ ہے، ترقی ہے، عمل پہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے نبی کی رضا ہے۔ میرے بھائیوں، جو آپ کے بچے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی سب کی چھٹی، آپ بچوں کی نگرانی کریں کہ بچے وہ عمل کر رہے نہیں کر رہے ہیں، کھاتے وقت دعا پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں، سوتے وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں یا دعا پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر سے نکلتے وقت اگر آپ اس کو گائیڈ کریں گے تو بچہ جو ہے کل ہو کے اللہ چاہے تو ولی کامل بھی بن سکتا ہے، آپ کا روح رواں بھی بن سکتا ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے آپ کے، بشرطے کہ آپ بھی نماز کے پابند ہو، دین کے پابند ہو، سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہم کو مخاطب کر کے فرمایا، کہیں تو مومنوں کہہ کر کہا، کہیں تو مسلمانوں کہہ کر کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کہتا مجھ سے ڈرو، میرے نبی سے محبت کرو، شریعت پر عمل کرو۔
میں تم کو دنیا میں بھی ترقی دوں گا اور آخرت میں بھی ترقی دوں گا۔ اصل وجہ ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، دین نہ ہونے کی وجہ سے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، ماں باپ کی فرمانبرداری نہ کرنے کی وجہ سے۔ بات لمبی ہو جائے گی اور علماء کرام بھی بات کریں گے، بس یہ چند باتیں تھی، آپ کو گوشگوار کرنا تھا، یہ سبق تھا، میں سنانے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما کر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد اس مکتب کے روح رواں جو سرپرست ہیں حضرت مولانا عبداللہ بائیزید صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے بات کو بغور سنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الله تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں ان تمام حضرات سے جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں اگر کرسی لے کر شامیانے کے نیچے آ جائیں تو بہتر ہوگا، اور بات کرنے میں اور بات سننے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ مغرب کے بعد سے تقریباً 6 بجے سے آپ حضرات یہاں بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بچوں کے پروگرام سے محظوظ ہو رہے ہیں اور لطف لے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے اور آپ کے اس جذبے کو، جس جذبے کے ساتھ آپ نے پورے نظام کو سنبھالا ہے، سنوارا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اس کے اندر حسن پیدا کیا ہے، یہ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، تعلق کی دلیل ہے، الفت کی دلیل ہے اور انسیت کی دلیل ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں ان ماؤں پر کو بھی قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی محنت کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کے جو مہمان ہیں، یہ اصل در حقیقت یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ مہمان رسول ہیں، جو دین کی بات سیکھتا ہے، دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو سیکھتا ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں میرے ایک سنت کو زندہ کرے گا، میرے ایک سنت پر عمل کرے گا، جس زمانے میں لوگ سنت کو چھوڑ رہے ہوں، جس زمانے میں لوگ سنت سے نفرت کر رہے ہوں، جس زمانے میں لوگ سنت سے اعراض کر رہے ہوں، جس زمانے میں سنت سے منہ موڑ رہے ہوں، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کا سرچشمہ ہے، یہ دین کے قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح قلعے کے اندر، جس طرح چار دیواری کے اندر جو ہے قوم محفوظ ہوتی ہے اور فوج محفوظ ہوتی ہے، بادشاہ محفوظ ہوتا ہے، وزیر محفوظ ہوتے ہیں، ایسے ہی جو شخص اس قلعے کے اندر ان لوگوں سے جو مکاتب والے ہیں، مدارس والے ہیں، تعلق پیدا کریں گے، ان کی دین محفوظ ہوگا، ان کا ایمان محفوظ ہوگا، ان کا قرآن محفوظ ہوگا، حدیث پاک محفوظ ہوگا، اسلام محفوظ ہوگا، شریعت محفوظ ہوگا، اگر آپ ان قلعوں کے اندر داخل ہوں گے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چار دیواری کا نام یا بلڈنگ کا نام یا خوبصورت عمارت کا نام مدرسہ ہے اور مکاتب ہیں، تو میرے دوستو یہ غلط ہے۔ مدرسہ، اس مدرسے کی اس کی بنیاد، ہمارے جو مکاتب کی بنیاد، مدارس کی بنیاد، اس اصحاب صفہ سے جو چند تھے مدینے کے، صفہ میں بیٹھ کر، ایک چبوترے میں بیٹھ کر، جس میں ابو ہریرہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے صحابی تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ طالب علم ہیں جو اصحاب صفہ میں بیٹھ کر ان مکاتب، یہ جو مکاتب ہیں انہی کی نقل ہے، اور وہ دو آدمی اور وہ دو شاگرد، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور ان کے جو رفقا تھے، کہاں بیٹھے تھے؟ کوئی بلڈنگ نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی تعمیر نہیں تھا، کوئی صفہ سیٹ نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی۔ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند، جو پورے عالم کا مرکز ہے، دارالعلوم دیوبند جس کے فیض دنیا کے کونے کونے تک موجود ہیں اور چپے چپے تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ان کا شروعات کہاں سے ہوا تھا؟ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کی ابتدا ہوئی۔ آج دنیا کے کسی کونے میں جائیے، کسی علاقے میں جائیے، سرد ہو علاقہ ہو، گرم علاقہ ہو، سورج طلوع ہوتا ہو نہ ہو، چاہے وہاں سورج کا آنا جانا چند ہو، لیکن علماء دیوبند اور دیوبند کے لوگ وہاں ملیں گے، وہاں پر دیوبند کی روشنی موجود ہوگی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، اگر یہ مدارس اور مکاتب نہ ہوتے، حضرت علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو۔ کیا فرمایا؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اسپین میں 900 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ کتنا سال؟ 900 سال، ایک نہیں دو نہیں، 900 سال حکومت کی جو ہے مسلمانوں نے۔ لیکن آج اس مسجد قرطبہ جو دنیا کی تیسری نمبر کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بعد سب سے اہم مسجد مانی جاتی تھی، جس میں بیٹھ کر صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھا، جس پر بیٹھ کر امام رازی نے درس دیا، قرآن کا درس دیا، تفسیر کی درس دی۔ آج وہ مسجد جہاں پر اذانیں گونجتی تھی، جہاں پر اقامت گونجتی تھی، جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی آواز آتی تھی، وہ مسجدوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اس مسجد میں چرچ ہے، وہ مسجد جو ہے وہ جو ہے چرچ بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا تعلق، علماء سے عوام کا تعلق کٹ گیا، مکاتب ختم ہو گئے، مدارس ختم ہو گئے۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا، ان مکاتب کو، ان مدارس کو اپنے حالت پر رہنے لو،
इन चटाइयों पर बैठकर, इन दरियों पर बैठकर, इन जमीन पर बैठकर पढ़ाने वालों को सलाम करता हूँ। अगर ये ना होते तो आज कुरान के बका मुश्किल था। अगर ये मदारिस और मकातिब ना होते, इनकी हिफाजत कुरान की हिफाजत है, इनकी हिफाजत हदीस की हिफाजत है, इनकी हिफाजत दीन की हिफाजत है, इनकी हिफाजत शरीयत की हिफाजत है, इनका बका शरीयत की बका है। अगर ये ना होंगे तो मेरे दोस्तों मुसलमानों, वो वक्त दूर नहीं। अगर हजरत मौलाना हजरत थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु ने कहा, अगर तुम मुसलमानों, अगर तुम इन मकातिब और मदारिस पर की खिदमत नहीं की, इन पर तुमने चंदा नहीं दिया, इनकी तुमने इमदाद नहीं किया, इनकी तामीर और तरक्की के लिए तुम फिक्रमंद नहीं हुए, तो वो दूर नहीं कि तुम बेजनाजे के जो है कब्र में चले जाओगे, गाड़े जाओगे। बगैर अजान के तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, बगैर निकाह के तुम अपनी बीवियों से जना करोगे, बगैर अजान के तुम्हारी मस्जिदें खाली होंगी, बगैर जनाजे के तुम्हारे लाशें उठाई जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ईमान महफूज हो, हमारा दीन महफूज हो, कुरान महफूज हो, हदीस महफूज हो, फिक़ह महफूज हो, इस्लाम महफूज हो, शरीयत महफूज हो, आप महफूज हो, आपकी औलाद महफूज हो, आपका नस्ल महफूज हो, आपके बच्चे महफूज हो, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन मकातिब से, इन मदारिस से अपना रिश्ता जोड़िए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे ताल्लुक पैदा कीजिए, इनको अपने सीनों से लगाइए और इनको अपनी जरूरत पर अपने से ज्यादा बढ़ चढ़ कर, अपने से ज्यादा, अपने चाहे आप खाएं ना खाएं, आपके घर में 2 वक्त नहीं 1 वक्त चूल्हा जले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर क्या होगा? फिर लोग हाथ मलते रह जाएंगे। जब ये दारुल देवबंद का क़याम नहीं हुआ था, उस वक्त लोग बेजनाजे के दाखिल जो है गाड़े जाते थे, बगैर ये बच्चों के कान में अजान दिए हुए बच्चे जो है जिंदगी गुजारते थे, बगैर निकाह के जो है जिना होता था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये मसाजिद की जो अजानें गूंज रही हैं, इन्हीं मदारिस और मकातिब की बरकत से हैं और इन्हीं उलमा की बरकत से हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर अल्लाह ने हमसे ये नियामत छीन ली और हमने इसकी परवाह नहीं की, तो एक वक्त नहीं, वो दूर नहीं कि ये हिंदुस्तान भी स्पेन बन जाए और फिर काल अल्लाह और काल रसूल की सुनने वाला आवाज कहीं से न गूंजे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने ये नेमत हमें दी है, ये कुरान हमें दिया है, ये तरीका हमें दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हम अल्लाह से मोहब्बत करें, तो हम कुरान से मोहब्बत करें, हम रसूल के हदीस से मोहब्बत करें। और कुरान से मोहब्बत करना, कुरान से उल्फत करना, ये जो है अगर हम जो है ईमान की अलामत है, इस्लाम की अलामत है, शरीयत की अलामत है, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, कुरान से मोहब्बत की अलामत है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह कुरान करीम में बार बार कहते हैं, इन्ना लहू लहाफिजून, ये कुरान को मैंने उतारा है। और अगर हमने ऐसा इसकी हिफाजत की हम नहीं की, तो हम ऐसे कौम को पैदा करेंगे, ऐसी जमात को पैदा करेंगे, ऐसे लोग को पैदा करेंगे जो बाद में आने वाले होंगे, लेकिन कुरान की हिफाजत करने वाले होंगे, कुरान पर मर मिटने वाले होंगे, कुरान की आवाज पर लब्बैक कहने वाले होंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं। एक शख्स को कब्र में गाड़ दिया गया, कई दिन उसके दफन हो गए, लेकिन उसके कब्र से खुशबू आ रही थी, और खुशबू इतनी अच्छी खुशबू थी कि दूर तक फैल रही थी। लोगों ने पूछा कौन सा इसका ऐसा अमल था जिसकी वजह से इसके कब्र से खुशबू आ रही है, इसके दफन के बाद इसकी खुशबू आ रही है। घर वालों से पूछा, कहा कोई अमल नहीं था, हाँ नमाज पढ़ लेता था, हाँ थोड़ी देर मस्जिद चला जाता था, लेकिन एक हमारे अलमारी के ऊपर कोई चीज था, वो हर दिन सुबह उसको निकालता था और उसको खोलता था, उसको पढ़ना नहीं जानता था, उसके सतरों पर हाथ फेरता था और कहता था ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है। जब उठाकर देखा उलमा ने तो वो कुरान था,
قرآن سے محبت ایمان کی حفاظت ہے۔ ایک نوجوان تھا جسے بہت جو ہے پڑھا لکھا تھا اور امریکہ میں جا کر سیٹل ہو گیا، اور ایک یہودی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اور اس کے عشق میں اتنا جنون تک پہنچ گیا تو کہنے لگا تیرے بغیر میری جی نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ کہنے لگی تیرا دین الگ، تیرا مذہب الگ، تیرا سوچ الگ، میں الگ سوچ کی، تو الگ سوچ کا، ہم دونوں کا جو ہے جوڑ نہیں ہو سکتا، ہم میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اس نے کہا کہ چاہے دنیا کی کوئی دولت تم مجھ سے لے لے، اس نے کہا کوئی دولت کی ضرورت نہیں، تو اگر یہودی ہو جائے گا، اگر تو میرے دین کو قبول کر لے گا، اگر تو یہودیت کو قبول کر لے گا تو میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے گھر والوں سے جا کر بات کرنے لگی، گھر والوں نے کہا کہ بلاؤ اسے، کہا کہ تم جو ہے اس سے عشق کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو تمہارے ساتھ شادی کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم یہودیت قبول کر لو اور سور اور خنزیر کا گوشت اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اور وہ عشق میں اتنا جنون تک پہنچا تھا، وہ عشق میں اتنا پاگل ہو گیا تھا، عشق کی اس کے جنون کی کیفیت یہ تھی، اس نے ان کے سارے شرائط مان لیے اور کہا کہ میں گرجا گھر میں جانے کو تیار ہوں، اور میں وہاں جا کر عبادت کرنے کے تیار ہوں، خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہوں، اور لیکن مجھے شرط یہ ہے کہ آپ میری اس کے ساتھ شادی کریں۔ شادی ہو گئی، ایک زمانے تک اس کے ساتھ جو ہے رہنے لگا اور زندگی گزارنے لگا۔ جب یہ شادی ہونے کے لیے تیار ہوا تو اپنے ساتھ کچھ کتابیں اور ایک قرآن کریم یہ اپنے ساتھ لے گیا، اور لے کر سیلف میں الماری کے اندر حفاظت سے رکھ دیا۔ جب بھی وہ جاتا آفس کو، اس کو دیکھ کر جاتا، اور جب بھی واپس آتا اس کو دیکھ کر آتا۔ ایک دن جب وہ واپس آیا اپنے آفس سے تو دیکھا کہ وہ کتابیں اور وہ قرآن جو وہاں رکھی تھی، جس کو ہر دن دیکھ کر باہر جاتا تھا، دیکھ کر باہر آتا تھا، وہ قرآن اور کتابیں موجود نہیں۔ تو اس نے بیوی سے پوچھا یہاں پر کچھ کتابیں رکھی تھی تو کہاں گئی؟ کہنے کہ میں نے اس کو ڈسٹ بین میں، کوڑے دان میں ڈال دی۔ کہنے کیوں؟ کہا کہ اس کی ضرورت تم تو پڑھتے نہیں ہو، خامخواہ گھر جو ہے گھیرا ہوا ہے، جگہ گھیرے ہوئے ہے، اس لیے میں نے اس کو کوڑے دان میں ڈال دی۔ کہ کوڑے دان میں ڈال دی؟ میں تو اس کو نہیں پڑھتا تھا، لیکن ضرورت تو تھی کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس میں ایک گرین بک تھا، ایک گرین کتاب تھا۔ کہنے لگی وہ تو تمہارا قرآن تھا۔ کہا کہ ہاں وہ بھی پھینک دی نا، ہاں پھینک دی۔ اس کو دل میں بات کھٹکی اور یہ فوراً دوڑتے ہوئے ڈسٹ بن کی طرف پہنچا اور کوڑے دان سے اٹھایا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، سینے سے چپکایا۔ تو وہ کہنے لگے ابھی بھی تمہارے اندر وہ کیڑا موجود ہے ایمان والا؟ تو کہنے لگا کہ میں اب بیدار ہو چکا ہوں، اب میری روح جاگ چکی ہے، اب میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ اس نے قرآن سے چمٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس کے رخسار پر ندامت کے، شرمندگی کے، توبہ کے آنسو تھے۔ وہ آنسو اللہ کو اتنے پسند آئے، اس نے یہودیت سے توبہ کی، اس کو طلاق دیا، قرآن سے محبت کیا، اور قرآن سے محبت کر کے امام صاحب کے آنکھ میں ہا کے توبہ کیا۔ اس نے پوچھا تمہارے ایمان سے پھر ایمان کی طرف پھر آنے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہ صرف مجھے قرآن سے محبت تھی، اس کتاب کو دیکھ کر میں اندر جاتا اندر، اور کتاب کو دیکھ کر باہر نکلتا تھا۔ تو میرے دوستو، قرآن کی محبت نے اس کے ایمان کو جگا دیا، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا وہ شمع روشن کر دیا کہ پھر وہ جو ہے ایمان کی طرف لوٹ آیا۔ تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن سننا عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو قلب کا زنگ ہے، جو دل میں زنگ لگا ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے، وہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے اور اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے رہیں، ہم مسلمان رہیں، ہمارا بھی حشر جو ہے صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہو، تو میرے دوستو بزرگوں، آپ قرآن سے
محبت کیجئے، قرآن کو پڑھیے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو ہمارے ان کے والدین نے اس پر توجہ نہیں کی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ایک وقت آ رہا ہے پورے سال میں، وہ ہے رمضان المبارک، جو انشاءاللہ ایک دم قریب ہے اور دہلیز پر ہے۔ اس قرآن کو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ نے قرآن پڑھنے کی نہیں پڑھ پائے اپنے جو ہے بچپن میں، تو ایک وقت آ رہا ہے، یہ جو تراویح کی نماز ہے، اس تراویح کے میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم ایک قرآن پاک کسی مسجد میں یا کہیں پر بھی تراویح میں کم سے کم آپ ختم کر لیں۔ آپ قرآن پاک سن لیں ایک مرتبہ پوری قرآن پاک کو سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس پر اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف پر میں 10 نیکی اس کو دیتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ جو شخص یہ کہتا ہے الف لام میم، تو الف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم کے پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ ان 3 الفاظ کو ادا کرنے کی وجہ سے، ان 3 الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک 10 نہیں 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے تو آپ کے اس دنیا کے اندر بھی کامیابی، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کا نامہ اعمال کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا، اور آپ کوئی نیکی نہیں کر سکیں گے، تو آپ کا بیٹا اگر سورہ فاتحہ یاد کیا ہوگا یا سورہ اخلاص یاد کیا ہوگا، اور یہ اس نیت سے پڑھے گا کہ میں جو سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ثواب میرے والد تک، میری والدہ تک پہنچا دے، تو میرے دوستو بزرگوں کوئی بعید نہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں۔ اللہ اس کے اس سورہ اخلاص کے بخش دینے کی وجہ سے، سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے ثواب پہنچا دینے کی وجہ سے اللہ کی جو ہے اس کی بخشش فرما دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب قبر ہو رہا تھا، اسے عذاب دی جا رہی تھی اس کے اعمال کی وجہ سے، لیکن اس کا بیٹا جب مکتب میں جا کر، جب مدرسے میں جا کر اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے کہا کہ جس کا بیٹا میرے رحمان الرحیم ہونے کی گواہی دے رہا ہو، میرے رحمان الرحیم ہونے کا اعلان کر رہا ہو، میرے رحمان الرحیم ہونے کی وہ زبان سے ادا کر رہا ہو، مجھے شرم آتی ہے، میری رحمت کو شرم آتی ہے کہ میں اسے عذاب دوں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت پڑھنے پر اگر سورہ اخلاص پڑھ کے بخشے گا، ارے سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشے گا، اگر وہ جا کر اپنے قبر کے پاس کھڑے ہو کر، یہ اپنے باپ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہے گا السلام علیکم یا اہل القبور، تو میرے دوستو بزرگوں اس کی روح خوش ہو جائے گی، اس کے اندر اس کو سرور ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اور ان کے لیے اس کے جو راستے ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ہمارے جو مستورات ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے صبح سے جو ایک دن پہلے سے کپڑا دھوتی ہیں، پھر آئرن کرتی ہیں، پھر جو ہے اس کو وقت پر اٹھاتی ہیں، اس کے ناشتے کا انتظام کرتی ہیں، اسکول جانے کے لیے ٹفن کا انتظام کرتی ہیں، لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مکتب کے لیے بھی وہ پابندی کریں، مکتب کے لیے بھی اپنے بچوں کو چاکلیٹ دے کر، اس کے پیشانی پر بوسہ دے کر اس کو اٹھائیں اور کہیں بیٹا اور جو ہے تم مکتب جاؤ، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم ہم سب کی جو استاد اور اساتذہ ہیں تشریف فرما
یہاں ہیں، انشاءاللہ ان کی بات ہوگی، ان کے دعاؤں پر جو ہے اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے علماء کرام موجود ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان مکاتب اور مدارس کا خیال رکھیں اور اپنے اولادوں کو کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم تو قرآن پاک نہیں پڑھ سکے، ہم دعا نہیں سیکھ سکے، ہم دعائے قنوت نہیں جان سکے، ہم کلمہ کلام کے معنی اور مطلب نہیں سمجھ سکے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کے جو دعا ہے اس میں، اس کے قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ غصے میں، ماں باپ جھنجلا کر یا کسی وجہ سے ناراض ہو کر بد دعائیں دے دیتی ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں۔ ایسے الفاظ زبان سے نکالنے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ دربار کھلا ہو اور قبول ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنی ماؤں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو آنے والی نسل ہے، ان کی حفاظت آپ کے ذمے میں ہے، ان کی نگرانی آپ کے ذمے میں ہے، ان کی تربیت آپ کے ذمے میں ہے۔ اگر آپ نے ان کی تربیت نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مرنے کے بعد یہ آپ ہی کے لیے وبال بنیں گے۔ لوگ جب بدنامی ہوگی تو کہیں گے فلاں کا بیٹا چور تھا، فلاں کا بیٹے نے دوسرے کا دغابازی کی، فلاں کے بیٹے نے فلاں کو تکلیف پہنچایا۔ ماں باپ کی بدنامی ہوگی۔ اور اگر اچھا قرآن پڑھنے والا نکلا، اچھا تلاوت کرنے والا نکلا، کہیں کہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے جو عمدہ قرآن پڑھتا ہے، عمدہ تراویح سناتا ہے۔ آج ہمارے اڑیسہ کے لوگ سو گئے ہیں۔ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے ہندوستان کے تمام مدارس میں بہار سے بچے آ کے فائدہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ بہار کے بچے حافظ قرآن بن رہا ہے اور بنگال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، لیکن اڑیسہ کے بچوں کی تعداد دن بدن کم ہوتے جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں یہ اگر پڑھ لے گا مولوی بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، کون اسے کھلائے گا؟ بتاؤ تو صحیح، آج تک کوئی حافظ مولوی بھوکا رہا ہے؟ آج تک کوئی حافظ اور مولوی کو آپ نے دیکھا ہے کہ آتم ہتیا کیا؟ آج تک آپ نے کسی مولوی اور حافظ کو دیکھا ہے کہ وہ رو رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ میرے دوست بزرگوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، ان کو دین کی تعلیم نہیں دی اور ان کو دین نہیں سکھایا، تو مبادا ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم پچھتائیں اور کہتے ہیں جب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اس لیے میرا آپ حضرات سے درخواست ہے، ان مکاتب اور مدارس جہاں بھی ہوں ان سے محبت کیجئے اور ان پہ اپنے بچوں کو بھیجئے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مکتب سے، مدرسے سے، علماء سے محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد ہمارے درمیان استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ اب ایک مکالمہ کے بعد حضرت کے ہاتھ سے بچوں کو انعام تقسیم کیا جائے گا، پھر حضرت کا کچھ دیر بات ہوگی، پھر دعا ہو جائے گی۔ اسی لیے میں تمام جو پروگرام میں بچے ہیں، جو مکالمہ والے سے بچے دینی مکالمہ پیش کریں گے، اس کے لیے عزیزم صہیب سلمہ، فرحان، عظمت، نوال، لطیف، صہیب اپنے گروپ کے ساتھ آئیں اور مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ سے کچھ دین اسلام کے بارے میں سوال پوچھیں؟ جی پوچھیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔
हमारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। हमको और सारी दुनिया को किसने बनाया? ये सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? नमाज पढ़ते हैं और रोजा रखते हैं और अच्छे काम करते हैं। सूरज और चांद कौन निकालता है? अल्लाह। हमको रोजी कौन देता है? अल्लाह ने। हमारे नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हजरत बीबी आमिना। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। तो अब हम चलें? अरे रुको रुको, तुम्हें तो बढ़िया बढ़िया बात करते, सब बढ़िया बढ़िया बात तुमरे कहाँ से सीखे? हमरे तो इतने बड़े बड़े हो गए अभी ये सब बात नहीं सीखे। हमको बोलो हमें सब बात कहाँ से सीखे? अरे तुमरे जानते नहीं, तुम्हारा आँख के सामने मौलाना इस्माइल एकेडमी तबलीग नगर में एक मकतब खुला है और उसका नाम है मकतब बज़्म हफीज और उसमें हम सब पढ़ते हैं। इसके जिम्मेदार मौलाना इस्माइल मौलाना अब्दुल्ला बाइजीत हैं। तुम सब भी आओ, वक्त है सुबह 6 से 9 तक। इंशाअल्लाह जी हम जरूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे हजरात इनाम दिए हैं, अपना इनाम लेके तकसीम कर लें। अब मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा तशरीफ पर तशरीफ लाएं। जो बच्चे इनाम के मुस्तहिक हैं, हजरत अपने दस्ते मुबारक से जो है उन बच्चों को इनाम देकर हौसला अफजाई फरमाएं। आप तमाम हजरात से भी दरख्वास्त है कि आप जिस तरह हौसला अफजाई इस मरतबा फरमाएं, हर साल इसी तरह हौसला अफजाई फरमाएं, ताकि बच्चों को जो है हिम्मत हो और बच्चों को जो है आगे बढ़कर आप लोगों के लिए जो है ज़ख़ीरे आखिरत बने। और मैं तमाम बस्ती के जो मुरब्बी हजरात हैं, जैसे बादल भाई हैं, जल्लो भाई हैं, मौलाना शरफुद्दीन साहब हैं, और जो भी हजरात हमारे ये शमशेर भाई हैं, जो भी हैं, ये हमारे क्या नाम जंगली भाई हैं, जो भी हजरात हैं, स्टेज के करीब आ जाएं। हजरत मौलाना मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब दामद बरकातुहुम उस्ताद हदीस जामिया मरकजुल उलूम तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम हजरात तशरीफ लाएं, करीब आ जाएं, जल्दी आ जाएं। अल्लाह पाक आपके आने को कबूल फरमाए, इस मेहनत को कबूल फरमाए और आप जम कर बैठे हजरत की बातें सुने। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह पाक उनको इल्म की गहराई अता फरमाते हैं। मैं तो हजरत के बयान को यूट्यूब पर भी सुनता हूँ और बहुत सी इल्म हासिल करता हूँ। अल्लाह पाक हजरत के साये को तादेर तादूर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे और उनके फैज से हम सबको जो है नवाजे और हम सबको से इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए। अब आप हजरत के दस्ते मुबारक से इनाम तकसीम होगा। आप तमाम हजरात अंदर आ जाएं, करीब आ जाएं। कलाम पाक में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें है शेख नवाल। शेख नवाल जल्दी जल्दी आ जाए कलाम पाक वाले। अब उसके बाद सैयद जुहैब, मोहम्मद फरहान, शेख तौहीद, शेख शहजाद, शेख आजमत, शेख अलीम,
رقیہ بیگم، شازیہ پروین، شازیہ اختر، شیخ راحل، شیخ سرفراز، شیخ عادل، فرحان احمد، شیخ یوسف، شیخ تنویر، شیخ قمر، عبد الحسیب، عبد الحسیب، عبد الواحد، محمد عدنان، شیخ ریاست، شیخ شہباز، شیخ جنید، شیخ جنید، شیخ حمید، شیخ حمید، ریاست آگے، ریاست لیا نہیں تھا آگے، شیخ حمید، شیخ صداقت، شیخ صداقت، شیخ مدثر، آپ کا ناطق، رخسار بیگم، رخسار بیگم، نازمین پروین، نازمین پروین، مہرین فاطمہ، مہرین فاطمہ، کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ، عائشہ صدیقہ، سمرین فاطمہ، سمرین فاطمہ، بشرا آفرین، شمشاد پروین، شفا پروین، آصفہ پروین، عارفہ پروین، عائشہ پروین، آیت پروین، آیت پروین، عائشہ، رقیہ قمر، عبد الواحد، عبد الواحد، وہ لے لیجیے، سارے بچے یہاں بیٹھ جائیں، انعام لے لیجیے، بیٹھ جائیں۔ اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مربی حضرات سے درخواست کروں گا وہ بیٹھ جائیں، بچے اگر جاتے تو چلے جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله كله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تفصیل کی تو گنجائش نہیں ہے، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات جتنے بھی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ کھڑے ہو کر کے جلسہ جلوس مت سنیں، اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جگہ جب ہے تو کھڑے مت ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آیت شریفہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور شان رحیمی اس قدر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی ذات حق تعالی بہانہ تلاش کر رہی ہوگی کہ کس بہانے میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں۔ بہانہ چاہیے، کوئی ایک ادنا سا بھی بہانہ چاہیے کہ
کہ جس کی وجہ سے میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں، معاف کر دوں، رحم کروں۔ اسی لیے فارسی میں مقولہ مشہور ہے، معروف ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت، کہ حق تعالی کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بہا نہیں تلاش کرتی۔ بہا کے معنی قیمت، کوئی عوض، کہ جس قیمت کے بدلے، کوئی عوض کے بدلے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کر رہے ہوں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کا فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا، مگر کبھی اس کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رویا ہے، کبھی بھی ایک دن بھی کسی کے سامنے بھی نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے، جہنم کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے رویا ہے، آنکھوں سے اس نے آنسو بہایا ہے، ایک قطرہ بھی اس نے آنسو بہایا ہے۔ جب ایسے شخص کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو جائے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی دونوں آنکھیں عرض کریں گی، باری تعالیٰ۔ ایک دن ایسا بھی ہوا تھا، چند لمحے کے لیے اس شخص نے رویا تھا، اور جو رویا تھا ہمیں سے، آنکھوں کے ذریعے اس نے رویا تھا۔ لہذا ایسا ہو کہ اس شخص کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن ہمیں اس کے بدن سے، اس کے جسم سے نکال دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ تیرے حبیب سرکار دو عالم شاہ لولاک روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو بہا ہوگا اس پر جہنم حرام ہے۔ جس آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو اللہ کے ڈر سے اور خوف سے، کسی اور سے نہیں، دکھلاوے کے طور پر بھی نہیں، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایک قطرہ آنسو بھی اس آنکھ سے اگر نکلا ہے تو حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دوزخ حرام ہے۔ جب ایسی بات ہے تو ہم ہی سے اس نے آنسو بہایا ہے۔ آنکھ کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائیں گے، آنکھ بولے گی، باری تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پوچھوائیں گے کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے اس آدمی کی سفارش کیوں نہیں کی، اپنے آپ بچنے کی کیوں فکر کی اور سوال کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ آنکھیں دونوں عرض کریں گی باری تعالیٰ محض تیرے خوف اور تیرے ڈر سے ہم نے ایسا نہیں کیا، ہمت نہیں ہوئی کہ ہم اس آدمی کی سفارش کریں، صرف تیرے خوف اور تیرے ڈر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صرف اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رحمت خداوندی جوش میں آ جائے گی، اور حکم ہوگا کہ فرشتوں اس آدمی کو بجائے جہنم کے جنت کی طرف لے جاؤ۔ جو یادیں شہ والا میں بہے، جو یاد شہ والا میں بہے، اس اشک کی قیمت کیا کہیے، اس اشک کی قیمت کیا کہیے، آنکھوں میں رہے تو موتی ہے، آنکھوں میں رہے تو موتی ہے، ٹپکے تو ستارہ بن جائے، آنکھوں میں رہے تو موتی ہے، ٹپکے تو ستارہ بن جائے۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، یہ ایک بہانہ ہی تھا، اور کیا تھا؟ ایک بہانہ ہی تھا کہ جس بہانے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں۔
ابھی آپ سن رہے تھے حضرت محترم سے کہ جس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو نہایت مہربان ہے، بڑی مہربانی فرمانے والی ذات ہے، رحمان الدنیا والآخرہ، رحیم فی الآخرہ۔ رحمان اس کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہے، رحیم اس کا تعلق صرف آخرت سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحم فرمانے والے ہیں اور آخرت میں بھی رحم فرمانے والے ہیں، لیکن آخرت میں رحم فرمانے والے جو ہیں اس بات کو ادا کرنے کے لیے لفظ رحیم آتا ہے۔ اس لیے بیضاوی شریف میں لکھا ہے، تفسیر مفسرین نے لکھا کہ دونوں کا تعلق، دونوں کا تو معنی رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ رحمان الدنیا والآخرہ لیکن رحیم فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں رحم فرمانے والے ہیں، اپنوں پر رحم فرمائیں گے۔ جو اپنے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نظر رحمت متوجہ نہیں فرمائیں گے ان کی طرف، کچھ بھی نظر رحمت، عنایت، رحمت کی نظر معمولی سی ذرہ برابر بھی غیروں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ، ان کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا جو اغیار اچھا کام کرتے ہیں، دان دکھینہ کرتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، مساجد میں دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، سب کا صلہ ملے گا، لیکن ملے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتے ہیں، آخرت میں ذرہ برابر بھی کچھ حصہ ان کے لیے باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے وہ لوگ دنیا میں زیادہ ترقی کر رہے ہیں، مسلمان سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ قبولیت بس ایک یہی ہے کہ جو مانگا سو مل گیا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں دیتے مگر یہ رائے گا نہیں جاتا ہے۔ قیامت میں حدیث میں آتا ہے جب یہ دیکھے گا احد پہاڑ سے بھی برابر سے بھی زیادہ نیکیاں، اجر، ثواب، تو پوچھے گا باری تعالیٰ سے، باری تعالیٰ یہ کس کا ثواب ہے؟ اتنا کام تو میں نے دنیا میں کیا نہیں، اتنا ثواب کہاں سے ملا؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب تیرا، وہ جو دعا مانگتا تھا اور دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو یہ سمجھ رہا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اسی کا نتیجہ اور اسی کا ثمرہ اور اسی کا رزلٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ دعا کرے گا، اسی وقت تمنا کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا۔ جب دیکھے گا تو بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب اس کے باپ کو، اس کے خاندان میں سے کسی کو، اس کے دادا کو، کسی کو بھی عذاب قبر ہوتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت گوارا نہیں کرتی ہے کہ جس کا پوتا، جس کا بیٹا، جس کے خاندان میں کوئی مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اسے عذاب دوں، اے فرشتوں عذاب اٹھا لو۔ یہ مکتب، میرا ایک دوسرا نظریہ ہے یہ مکتب کے سلسلے میں۔ اب جہاں کہیں بھی مکتب دیکھیں گے سب پڑھنے والے بچے ہی ہوتے ہیں، نونہال بچے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مکتب میں بڑے کیوں نہیں آتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ جہاں بھی آپ دیکھیے گا سب بچے ہی پڑھتے ہیں، سب نونہال بچے، 5 سال 7 سال 2 سال 3 سال، بڑے کیا بڑوں کو ضرورت نہیں ہے؟ مکتب میں جو کام ہوتا ہے تفصیل کی تو ذرا سے بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کیا قرآن پڑھنا، صحیح پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا، یہ سب صرف بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے نہیں ہے۔ جتنے بھی ہم یہاں سن رہے ہیں، یہاں اور وہاں، ہندوستان پاکستان، یہ سب جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیں مجھے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ بلا شبہ سبوں کو ضرورت ہے، سبوں کو، ہر آدمی محتاج ہے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہماری عمر 40 سال 50 سال 55 سال 60 سال کی عمر ہوئی میں جا کر کے بچوں کے بیچ میں بیٹھے پڑھوں، کیا شرمندہ، کیا شرم پڑھنے میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم من المہدی الی اللحد، علم جو ہے ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک کے لیے ہے۔ وہاں کوئی علم سے جو ہے بری نہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے پورا علم حاصل کر لیا اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے، اللہ نے حضرت جبریل امین کے واسطے سے پڑھایا، عمر شریف 40 سال، 40 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوتی ہیں اور وہ کس پر؟ 40 سال کی عمر کی ایک شخصیت پر۔ اس نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ 40 سال میں جبریل کیا مجھے پڑھا رہے ہو، میں لوگوں کو کیا پڑھاؤں گا، یہ تو پڑھنا بچوں کا کام ہے۔ لیکن نہیں، اسی 40 سال سے لے کر کے 63 سال کی عمر میں، کل 23 سال میں آپ نے لوگوں کو پڑھ کر اتنا پڑھایا، اتنا بتایا، اتنا جنایا کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اتنی کم اور قلیل مدت میں کوئی کورس کمپلیٹ سے اوپر بھی کمپلیٹ اگر کوئی ہو تو نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قلیل مدت میں پورے دین کو، یعنی پورے سمندر کو آپ نے کوزے میں بھر دیا۔ یہ معجزہ ہے، یہ فصیحانہ اور بلیغانہ کام ہے کہ فصیح اور بلیغ اللہ نے آپ کو پورے فصحائے عرب میں اور پورے بلغائے عرب و عجم میں، صرف عرب نہیں، عرب کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی لوگ زبان رکھنے والے ہیں اور ہم ہی لوگ بولنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب گونگے ہیں، عرب کے علاوہ، عربستان کے علاوہ، عرب کنٹریز کے علاوہ جتنے ہیں سب گونگے ہیں، حالانکہ سب زبان رکھنے والے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو اس لیے بولنے والے سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ زبان ہے تو عربی ہے، جو عربی بولتا ہے وہ گویا کہ نطق والا ہے، اور جو عربی نہیں بولتا ہے وہ نطق والا نہیں، وہ گویا کہ گونگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک ایسے شخص کو ایسا کلام عطا فرمایا کہ اس کی ایک آیت کے مشابہ اور مقابل وہ لوگ لانے سے قاصر رہ گئے۔ یہ چیلنج آج بھی دنیا دے رہی ہے اور رہتی دنیا تک یہ چیلنج رہے گا کہ جو آدمی فصیح اور بلیغ اپنی زبان میں ہو وہ لا کر کے ایک آیت کے بقدر جو فصاحت اور بلاغت میں اس کے مشابہ اور اس کے مماثل ہو لا کر کے دکھا دے، نہیں دکھا سکتا۔ یہ جو بچے پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قلیل مدت میں انہوں نے پورے قرآن کو پڑھ کر کے بڑے ہو کر کے قلیل مدت میں 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں حفظ کی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مکاتب، یہ مکتب ہو یا کوئی بھی مکتب، مکاتب یہ خاص نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں اور صغر سنی کے لیے، بلکہ یہ سب کے لیے علم۔ مجھے یاد ہے جب میں ہمارے مرکز میں 24 گھنٹہ رہتا تھا، چند آدمی ایسے بھی تھے، یہاں کے بھی تھے اور دوسرے علاقے محلے میں بھی تھے، وہ جا کر کے قرآن میرے پاس، ابھی بھی کمرہ میرا وہی ہے، ابھی جو کمرہ ہے اس وقت بھی وہی کمرہ تھا، وہ آ کر کے رات کو 10 منٹ پڑھا کرتے تھے، مولانا ہمارا قرآن صحیح کرا دیجیے، میں نام نہیں لوں گا، ہیں آج بھی وہاں حیات ہیں، ان کا قرآن میرے خیال سے دوسروں کے مقابلے میں صحیح ہے۔ وہ جو 1 مہینہ یا کچھ وہ تو پڑھے نہیں، لیکن جتنا دن انہوں نے پڑھا ہے قرآن کو صحیح کیا ہے، وہ خود بولنے لگے دوسروں سے کے سامنے کہ وہ جو 1 مہینہ کے لیے ہم لوگ گئے وہاں پڑھے، اس سے ہم کو ایک عجیب کیفیت ہمارے دل میں محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے ڈھنگ سے پڑھنے کا سلیقہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس قلیل مدت میں۔ آج بھی مدرسہ کہہ رہا ہے، جامعہ کہہ رہا ہے آپ جائیے، مکتب کہہ رہا ہے آپ کا نزدیک ہے، مدرسے سے نزدیک مکتب ہے، آپ جائیے پڑھیے، کبھی بھی یہ مولانا لوگ نہیں کہیں گے آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ بچوں کے درمیان بیٹھ کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ اس مناسبت سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال
کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، برزخ نہ دارالعمل ہے نہ آخرت دارالعمل ہے، دارالعمل صرف دنیا ہی ہے۔ جب وہ آنکھ بند کر لیتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، بند۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اعمال میں بند پنا نہیں ہوتا ہے، وہ اعمال بند ہو جاتا ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد پھر وہ رجسٹر جو ہے کھل جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی وجہ سے وہ رجسٹر بند رجسٹر پھر کھول دیا جاتا ہے، اور صدقہ جاریہ کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ جاری رہتا ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں۔ علم ينتفع، ایسا علم اس نے دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہے، چاہے وہ کسی تقریر کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، کسی طرح سے بھی وہ علم کو چھوڑ کر کے گیا ہے، جب تک اس علم سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، دنیا استفادہ کرتی رہے گی، کسی سے بھی، کتابی شکل میں ہو، تقریر میں بھی۔ حضرت مولانا امیر شریعت ثانی، حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ یہ مقررین جو تقریر کرتے ہیں یہ بھی علم ينتفع به میں شامل ہے۔ کسی ایک تقریر سے، ایک بات سے، مقررین میں سے، حاضرین میں سے ایک آدمی بھی اس پر عمل پیرا ہو گیا، اس کی زندگی میں بہار پیدا ہو گئی، تو وہ آدمی جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا، اور وہ بھی کسی کو اگر سکھاتا رہے گا، تو یہ بھی علم ينتفع به ہے اور اس میں شامل ہے۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح يدعو له، اپنے ماں باپ اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر کے گیا، جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اس کی تشریح میں ہے، اولاد کا نیک ہونا کافی ہے۔ اب آگے جو یدعو لہو کہا گیا ہے، یہ اس کی شان کو بتایا گیا ہے۔ اولاد جب نیک ہوگی تو لامحالہ دعا کرے گی، تو اولاد کا نیک ہونا بس یہی کافی ہے کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اولاد نیک کب بنے گی؟ جب اولاد کا فاؤنڈیشن اور اولاد کی بنیاد اسی طرح سے ہو۔ یہاں پر صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھایا جاتا، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اس میں دی جاتی ہے، جو فاؤنڈیشن کا درجہ رہتے ہیں۔ آدمی بڑا ہو کر کے، بڑے پن میں آ کر کے جب اس کی بنیاد درست ہوگی تو اعمال صالحہ کی جانب وہ ترغیب کرے گا اور جائے گا، بڑا سے بڑا نوکری بھی کر لے گا، آفیسر بن جائے گا، لیکن دین کی طاق میں ہمیشہ رہتا رہے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کی بنیاد میں دین داخل کر دیا گیا۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، بڑوں کو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اپنے چھوٹوں کو بھی موقع دینا چاہیے، کسی بھی مکتب سے بھی ہو، کہاں سے بھی، کہیں سے بھی ہو، چھوٹوں کو موقع دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں تو اس کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا، وہ باز پرس ہوں گے، وہ مربی باز پرس ہوگا، اور وہ جو اپنے ماتحتوں کا سردار ہے، جو اپنے ماتحتوں کا بڑا ہے، وہ اگر اس کام میں نہیں لائے گا اپنے ماتحتوں کو، بازپرس اس سے کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پھر اس کے بعد لمبی حدیث ہے کہ ایک شوہر بھی یہ بھی بازپرس کیا جائے گا، عورت بھی اپنے رعیہ میں بازپرس کی جائے گی، بڑے لوگ، بزرگ لوگ، مربی لوگ، یہ بھی بازپرس کیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے یہ اپنے اعتبار سے وسعت رکھتا ہے۔ اس کا صرف یہ نہیں کہ بس یہی باز پرس، بلکہ ہر آدمی جس کے ماتحت کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے ماتحتوں کو دین اور شریعت کی راستے میں نہیں لاتا ہے تو قیامت کے دن اس کو باز پرس کی جائے گی۔ اس لیے اس سے بچیں، خوف اپنے دل میں لائیں، ڈریں۔ رمضان کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، کل ہی غالباً جو ہے مغرب کے بعد سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، اس لیے اس میں صحیح معنی میں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جو مکتب ہے، جہاں جہاں کہیں بھی محنتیں ہو رہی ہیں، سب کو اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے،
اور جتنے بھی اس میں خدمت کرنے والے ہیں اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں بھی اس کی خدمت کرنے کی موقع دے، اور ہمارے بچوں کو بھی اس میں ایڈمیشن اور داخلہ لینے کے لیے ہم کو سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہماری کامیابی دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، الحمدللہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ مولا کریم خاص مہربانی کا نزول فرما دے۔ مولا کریم اس وقت ضرورت ہے کہ تو خاص مہربانی ہم پر فرمائے، خاص کرم، خاص سخاوت، خاص کرم، خاص مہربانی۔ مولا کریم جس کے ہم بہت ہی زیادہ محتاج ہیں۔ مولا کریم جو چیزیں ابھی کی گئی ہیں مکتب کی خدمات کو قبول فرما لے، اس میں دامے درمے قدمے سخنے جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے یا لے رہے ہیں ان کی خدمات کو بھی، ان کے دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح کی مدد کو، امداد کو قبول فرما لے۔ مولا للہیت عطا فرما، خلوص عطا فرما۔ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے اور راضی ہو کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہی مقصد ہے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں، اکابر ہیں، مولا کریم تمام کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور جو باحیات ہیں مولا کریم اساتذہ اکابر بزرگان دین تمام کے سائے عاطفت کو دراز فرما دے، ان کی زندگیوں میں عمر حیات میں برکت و خیر عطا فرما دے۔ مولا کریم جو اصاغر ہیں ان کو بھی عمر حیات میں برکت و خیر عطا فرما دے، ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ساتھ ساتھ تمام کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ مولا کریم دین پر چلنا ہم سبوں کے لیے آسان فرما دے، آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے۔ مولا کریم نصرت کا دروازہ کھول دے، حمایت کا دروازہ کھول دے، سلامت کا دروازہ کھول دے، عافیت اور سرور کا دروازہ کھول دے، چین اور سکون کا دروازہ کھول دے۔ مولا کریم ہم تمام گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تیرے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مولا کریم تیرے حبیب کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ آج اس بابرکت نورانی محفل میں بیٹھ کر ہم تمام صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، سعادت سے چور بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ مولا کریم اس کو ہمارے لیے ذریعہ بنا دے، خیر کا ذریعہ بنا دے، توبے کا ذریعہ بنا دے، نماز روزہ پرہیزگاری کا متقی اور تقوی کا ذریعہ بنا دے، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ تیرے حبیب کے اس فرمان پر ایمان رکھ کر، یقین رکھ کر ہم صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما دے۔ جبکہ تیرا حکم بھی ہے اے ایمان والو، تم توبۃ النصوح کے طور پر توبہ کرو۔ تیرے اس حکم کے مطابق ہم صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں، توبۃ النصوح کے طور پر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما دے۔ مولا کریم ہمارے توبے کو قبول فرما دے۔ مولا کریم ہم تمام میں جو بھی جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو خوب جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ اور نوجوان طلبہ اساتذہ، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما،
تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے مولا کریم جو بھی جن کی تمنا ہے نیک تمنا میں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے جو بھی جس قسم کی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں مولا کریم تو خوب جانتا ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے مشکلات کو آسان فرما دے حاجات کو پوری فرما دے تمام مقروض کو کی غیبی مدد فرما دے حاجات کو پوری فرما دے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا دافع البلیات یا کاشف المہمات مولا کریم ہم تمام پر اپنا فضل فرما دے اپنا کرم فرما دے جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے یا جو نہیں کہہ سکے ہیں وقت نہ ہونے کی بنیاد پر تمام کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے مولا کریم جن طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے اور جو پڑھ رہے ہیں تمام کی دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما ان کو طاعت شعار زندگی کی توفیق عطا فرما اپنے ماں باپ کی طاعت شعار زندگی کی توفیق عطا فرما نیک اور صالح بنا دے نیک اور صالح زندگی میسر فرما دے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما لے مولا کریم اپنا فضل فرما دے ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا